بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ تو سر پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے اسلام آباد جو یہ سپریم کورٹ کے اندر اتنی پیار محبت کی بارش ہوئی، پر اس کے اندر پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ پیار محبت آخر ایک ہی پارٹی سے ایک ہی شخص سے بار بار کیوں؟ اور دوسرا یہ رونا پٹنا بھی ہم نے دیکھا، جس میں میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ ایجنسیوں کی مداخلت بڑی ہے جی، بہت ایجنسیوں کی مداخلت ہے، ہمیں ایجنسیاں جو ہیں وہ جینے نہیں دے رہی۔ ایجنسیوں کی مداخلت اگر ہو تو پھر پاناما جیسا فیصلہ آتا ہے۔ ایجنسیوں کی جو مداخلت جب ہو تو بیٹے سے خیالی تنخواہ پر نکالا جاتا ہے ایک وزیر اعظم کو۔ ایجنسیوں والی اگر مداخلت ہو تو پھر ایک بیٹی کو جو ہے وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملتی ہے، اور ہم نے یہ مزے کی بات یہ کہ ہم نے یہ سارے فیصلے تسلیم بھی کر لیے۔ اور ایجنسیوں کی اگر مداخلت ہو تو وہ ہوتی بھی نظر بھی آئی، اور جس کے اندر جو ہے وہ صاف پانی میں بلا کر گندا نالا کیس میں شیواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ہم نے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ فیصلوں کو تسلیم بھی کیا۔ ساری دنیا نے، سارے پاکستان کو پتا تھا یہ فیصلے کس طرح آ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو پھر کل ثابت ہوئی کہ یا تو ایجنسیوں کی مداخلت تھی نہیں، غلط بیانی کی گئی، یا پھر ایجنسیوں کو مداخلت کرنی نہیں آتی اب، کہ ہماری دفعہ ان کی مداخلت بہت اچھی چل رہی تھی، اب ان سے مداخلت نہیں ہو پا رہی۔ اور جو ایک کرش اور محبت ہے، امی کی محبت، میں آپ کو کئی دفعہ بتاتی ہوتی ہوں، وہ امی کی محبت کل جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ٹوٹ کے برسی۔ اور وہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جو ہے فیملیز جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر لابیز کے اندر جو ہے انہوں نے پاناما کا فیصلہ سنا بھی تھا، تالیاں بھی بجائی تھیں، اور اب تو کہا بھی جاتا ہے بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ کچھ جلسوں ولسوں کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ تو مجھے تو یقین مانے ایک قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے بھی اور ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی کل مجھے بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی، اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں، جو تقاضے ہیں قانون کے، وہ سب جو ہے ان کو بالا طاق رکھی ہے۔ اب یہ اور یہ بھی امی کی محبت ہی تھی کہ اپنے آپ کو پونڈ کہا گیا۔ مطلب کمال بات ہے، کسی کا اپنے منہ سے اپنے آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے پونڈ کہنا میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بھیڑ کہتے ہیں، انہوں نے تو خیر جو بھی کہا، ہم اس کو بھیڑ کہتے ہیں عام الفاظ میں، وہ بھیڑ جب کاٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شاید ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کل۔ اور وہ بھیڑ جب کاٹی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو، اور جب وہ بھیڑ کاٹی ہے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو، تو اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں میرے، جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام تک پہنچوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کل شہباز گل المعروف جن کو بگایا بھی گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا میرے خیال ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پونڈ کا، شاید انہوں نے نہیں بھجوایا تھا، تمام تر جو ہے وہ قانونی تقاضے بالا طاق رکھ کے، ان موصوف نے کل جو ہے وہ باقاعدہ ایک جج صاحب کا، سر میں نے نہیں، شہباز گل نے آپ کے نام کے ساتھ ٹویٹ کی، جس کے اندر ایک ایکٹر ہے جو باہر آ رہا ہے اور وہ ناچ رہا ہے، اور اس نے ٹویٹ کیا کہ اس نے کہا اتر من اللہ، سپریم کورٹ سے باہر آتے ہوئے، اور وہ ناچ رہا ہے وہ بندہ۔ اب اس کا میں کیا مطلب لوں، اس کو میں کیا کہوں؟ سر جناب جو ہے ہماری گردنیں تو حاضر ہے سر، پہلے بھی وہ طلال چودھری ہو، نہال ہاشمی ہو، جو بھی ہو، ہماری گردنیں تو حاضر ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے جو ہے وہ جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، اس کے بعد سے اس ملک میں پولرائزیشن اور جو حرکت کی گئی کہ خبردار ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، آپ لوگوں کی جو ہے وہ شکلوں والے پوسٹرز کے اوپر جوتیاں ماری گئیں، اور آپ کے پورے خاندانوں کو جو ہے وہ میڈیا ٹرائل ہوا، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے، کل فواد چودھری صاحب کو میں نے سنا، مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی میں نے سنا، انہوں نے کہا دیکھیں نا جب آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوگی تو پھر وہ ریاکشن، اب لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، کہ ریاکشنری فیصلہ تھا۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ شہباز گل کا یہ ٹویٹ، سپریم کورٹ سے باہر آتے ہوئے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کس بات پہ؟ یہ آپ سمجھا دیں، میں سمجھاؤں گی تو پھر مطلب ظاہر ہے ہم تو سمجھا ہی دیں گے، لیکن سمجھانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے بہت کچھ۔ اور دوسری بات ہے کہ شہزاد مرزا صاحب نے جو یہ ڈیسیژن ہے، اس کے آنے سے ایک رات پہلے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ انہوں نے کہا جسٹس سمیش۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود کچھ نہیں کہہ رہی، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہنا ہی نہیں چاہتی، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، شہزاد اکبر مرزا کی ٹویٹ کا مطلب جسٹس سمیش،
فیصلہ آنے سے ایک رات پہلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آ جائے ذرا یہ فیصلہ 8/5 سے آئے گا، یہ سوشل میڈیا پہ ایک رات پہلے کیسے چلا گیا؟ یہ کیسے پتہ لگ گیا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ باخبر جرنلسٹ کو؟ وہ باخبر جرنلسٹ کس کے ساتھ اٹیچ تھے؟ سنا تھا فیصلہ جو ہے وہ آنے سے پہلے جو ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ جب تک سنایا نہ جائے اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ کیسے 8/5 سے آ رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ تو مہربانی ہے ہماری سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے یہ سیٹیں جس کے اندر جو مانگی نہیں تھی تحریک انصاف نے، جو فریق نہیں تھی اس کے اندر، وہ انہوں نے تحریک انصاف کو دے دی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام ٹیکنیکل غلطیاں جو تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر آج تک کی تھی، جو وکیلوں کو درست کرنی چاہیے تھی، مجھے جو نے درست کی بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جمع کرا دیا۔ انہوں نے کہا چھوڑے سنی تحریک نے کیا ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، ان کو پی ٹی آئی میں لے کے آئیں۔ یہ فیصلہ مطلب اس کے اوپر میں بہت محتاط طریقے سے گفتگو کر رہی ہوں، ادروائز جو پبلکلی کہا جا رہا ہے، جو پبلکلی سنا جا رہا ہے، وہ میں شاید سنا بھی نہ پاؤں۔ اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سنی تحریک کو دینے کی بجائے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دینی ہے۔ ان کا دل چاہتا تو کسی ہمسایہ ملک کو دے دیتے۔ دیکھیں نا جی، مطلب آزاد با اختیار عدلیہ ہے ہماری، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ مطلب فیصلے ہوتے ہیں، ماننے پڑتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، بنگلہ دیش کو دے دیتے، انڈیا کو دے دیتے، کسی کو بھی دے دیتے کہ نہیں جی ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ سیٹیں ان کو جائیں گی، چلی جاتی۔ مطلب ایسے ہی ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آئینی فلور کراسنگ کا رستہ بنایا گیا ہے، اور میں بڑے محتاط طریقے سے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ فلور کراسنگ کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ ایک پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی، اس کے بعد آپ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے۔ اب جو ایفیڈیوٹس لکھ کے دیے گئے ہیں سنی تحریک کی طرف سے، جن لوگوں نے سب نے کہ جی ہم سنی تحریک کا حصہ ہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ایفیڈیوٹس کو چھوڑو، ردی کی ٹوکری میں ڈالو، پکوڑے کے کاغذ ہیں، جیسے وہ پاناما کے کیس میں تھے، ان کو پھینکو، یہ پکوڑے کے کاغذ ہیں، لیکن آپ کو ہم آئینی فلور کراسنگ کی اجازت دے رہے ہیں، آپ جائیں اور آپ فلور کراس کر کے آپ پی ٹی آئی میں گھس جائیں، جس کی میں نے پہلے گزارش کی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی ہیں، مجھے کوئی بتائے گا کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت اب الیکشن کمیشن یہ کام کرے گا؟ بائی دا وے، کل الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے گئے، اس نے تشریح صحیح نہیں کی، اس نے ماورائے آئین کام کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا مین اس پورے کیس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ جو سیٹیں دینا ہے یہ غلط تھا، اور الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی۔ پی ٹی آئی کل بھی سیاسی جماعت تھی، پی ٹی آئی آج بھی سیاسی جماعت ہے، پتہ نہیں کس کے دلوں میں کس کے گھروں میں، لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کن چیزوں کے تحت کام کرے۔ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو پروسیجر ہے، جس کے اندر ایک ٹائم فریم ہے، اسکروٹنی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لسٹوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم فریم موجود ہے، ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں وہاں پر۔ اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے تحت، یہ کون سی شکوں کے تحت عمل درآمد ہوگا؟ الیکشن ایکٹ کی کوئی شکیں بھی بتا دیتے ہمیں، جب اتنی زیادہ وزڈم جو ہے وہ اس کے موتی بکھر رہے تھے، تو یہ بھی بتا دیتے کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت یہ سب ہوگا جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی کو لامحدود اختیارات نہیں ہیں، ہر ایک ادارے کی اپنی ڈومین ہے، اور اس ڈومین کے اندر اس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہو، پارلیمنٹ ہو، باقی ادارے ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے، کسی کی ڈومین میں نہ آپ گھس سکتے ہیں نہ آپ کو یہ اجازت ہے۔ تو یہ جو بہت زیادہ لامحدود ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ بات اپنے طور پر میں نہیں کہتی، یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ اس طرح کے فیصلے جب جب پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں نا، پاکستان کی تباہی ہوئی ہے۔ وہ 63A کے فیصلے سے آج تک جو ہے وہ اس الیکشن سے پہلے تک پنجاب میں سٹیبلٹی نہیں آ سکی تھی۔ آپ نے جو ہے وہ لاڈلے کو ریلیف ملا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا تھا پنجاب کا پورا۔ اور وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا فیصلہ ہو، وہ پاناما کا فیصلہ ہو، ہمیشہ عدلیہ کے پاس، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عدلیہ اور ڈاکٹرز، ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، باقی تمام غلطیاں درست کی جا سکتی ہیں۔ ان دونوں کے پاس زندگیوں کے اختیارات ہوتے ہیں،
ان دونوں کے پاس جو ہے وہ اللہ پاک کے تفویض کیے وہ اختیارات ہیں جو کسی کی زندگی یا تباہ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. سو یہ دونوں کل جو ہے وہ ہمیں وہ آپ نے سنا کئی دفعہ ہمیں اپنے پاس پہ بڑی جو ہے پشیمانی ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہے. آپ لوگ چلے جاتے ہیں اس ملک کو منجلار میں چھوڑ کے, یہ ملک کی کشتی یوں ہچکولے کھاتی رہتی ہے. پاناما کے فیصلے سے آج تک پاکستان سٹیبلائز نہیں ہو سکا. سیاسی حکومتیں تمام ادارے مل کے پاکستان کو سٹیبلائز کر رہے ہیں لیکن نہیں, لاڈلے کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.